بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں یوسف مثالی اپنے چینل یوسف مثالی ورلڈ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اقبال کی نظم ہم نے شروع کی ہوئی ہے حمالہ، جس کے 5 بند کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج اس کا آخری حصہ ہے جس میں 3 بند ہیں، 6واں، 7واں اور 8واں۔ اس کی مختصر تشریح الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کا آغاز کروں، آپ سب احباب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے سے بھی نوازیے گا، اور از راہ کرم جیسے ہی وقت ملے آپ کو سنیے گا ضرور، تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو اور میں آپ کی خدمت میں بہتر سے بہتر طور پر کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہوں۔ تو ملاحظہ فرمائیے گا، آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، سنگ راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، اور چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ اور اگلا بند ہے، لیلائے شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، لیلائے شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، اور کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوثر پر، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوثر پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ اور ملاحظہ فرمائیے تیسرا بند، اے حمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، اے حمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، اور کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا، داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو،
ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ سامعین، آپ کی خدمت میں تینوں بند پیش کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فراز کوہ سے، پہاڑ کی چوٹی سے، کوثر و تسنیم جنت کی دو ندیوں کا نام، شاہد محبوب گواہ، سنگ راہ راہ کا پتھر، عراق دل نشیں دل میں اترنے والی موسیقی، لیلہ شب رات کی تاریکی، زلف رسا لمبے بال، دامن دل دل کا دامن، تکلم ہو فدا گفتگو پر قربان ہو، تفکر سوچ فکر، شفق شام کی سرخی، خوشنما خوبصورت غازہ سرخی، رخسار گال، مسکن آبائے انسان کے اجداد کے رہنے کی جگہ، دامن وادی ماجرا قصہ، غازہ رنگ تکلف بناوٹ کی سرخی، تصور خیال گردش ایام دنوں کی گردش۔ تو جناب والی، ترجمہ و تشریح کچھ اس طرح ہے۔ پہاڑ کی بلندی سے اترتی ہوئی ندی گاتی آ رہی ہے، کوثر و تسنیم کو شرما رہی ہے، آئینے کی طرح شفاف، اور یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے قدرت کو اپنی شفافیت کی جانب راغب کر رہی ہے۔ پھر وہ چلتے چلتے راستے کے پتھر سے بچ نکلتی ہے اور کبھی اس سے ٹکرا جاتی ہے۔ اسے اے ندی، تو دلوں کو لبھانے والے اور دل میں سما جانے والے راگ چھیڑتی جا کہ دل تیری آواز کو خوب سمجھتا ہے۔ رات کی تاریکی اپنے لمبے بالوں کو کھولے ہوئے ہے اور دل کے دامن کو آبشاروں کی مترنم آواز لبھا رہی ہے۔ شام کی خاموشی کا اپنا حسن ایسا ہے جس پر گفتگو بھی قربان ہو جائے۔ درختوں کو دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ پہاڑ پر جو سرخیاں سی کانپتی پھرتی ہیں وہ تیرے گالوں پر لگی سرخی کی مانند ہیں، اور اتنا خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے کہ دل خود بخود کھنچا چلا جاتا ہے۔ اے ہمالا، ہمیں اس وقت کی کوئی کہانی سنا جس وقت تیرے دامن میں پہل انسان آباد ہوئے تھے۔ وہ سیدھی سادی زندگی کیسی ہوتی ہوگی؟ کچھ بتا کہ اس پر تو تکلف کے رنگ اور روغن کی کوئی تہ نہیں تھی۔ شفاف لوگ تھے جو غلط رویوں سے بالکل واقف نہ تھے۔ اے تصور، ہمیں وہ صبح و شام دکھا جب یہ سب کچھ اسی طرح تھا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں۔ اے گردش ایام، تو پیچھے کی طرف دوڑ اور ہمیں اس حسین اور پرکشش اور شفاف وادیوں میں لے جا جو ہمارے تصور میں اس وقت انگڑائیاں لے رہی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علامہ اقبال کو خیالات کی گرفت اور اس میں تاثیر اور کیفیت کی چاشنی کو برقرار رکھنے میں کس قدر قدرت تھی۔ خوبصورت اور انتہائی جاندار تشبیہات نے نظم کی خوبیاں اور مناظر کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے، اور ہر قاری کے دل پر
نہ مٹنے والے نقوش چھوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال کر دیا ہے، اور ہر قاری کے دل پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال کر دیا ہے۔ بے شک قدرت ہے ہی حسین ترین، بے مثال لاجواب۔ ہم قدرت کے حسن کی ایک ایک جھلک کو ہزاروں بار بیان کریں اور ہر بار نئے استعارے اور تشبیہات کا سہارا لیں، تب بھی قدرتی حسن کے شایان شان اظہار سے معذور محسوس ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال انتہائی خوبصورتی سے مذکورہ نظم میں ہمالہ کے مناظر، تمکنت اور دلکشی کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں نہ صرف انگلی پکڑ کر وہاں کی سیر کرواتے ہیں، بلکہ ان مناظر کو بغیر دیکھے ہماری آنکھوں کی پتلیوں پر نقش کرتے چلے جاتے ہیں۔ بے شک مذکورہ نظم ایک اعلیٰ فن پارہ ہے، یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ تو ناظرین اور سامعین کرام، یہ تھی نظم ہمالہ کا اختتامیہ۔ اب انشاءاللہ اگلی نظم لے کے بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔